السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں اس کا جو ہے دوسرا والیوم ہے، اور دوسرے والیوم میں جو چیپٹر ہے وہ ہے طب اور جھاڑ پھونک کا بیان۔ طب اور جھاڑ پھونک کا بیان ہے، اور اس میں جو سب چیپٹر ہے آج کا وہ ہے بدشگونی اور فعل کا بیان، کہ بدشگونی کیا ہوتی ہے اور فعل نکالنا کا یہ کیا چیزیں ہیں۔ حدیث نمبر ہے 4576۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بدشگونی کچھ بھی نہیں اور اس کی بہتر صورت فعل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، فعل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات جو تم میں سے کوئی ایک سنتا ہے۔ حدیث نمبر 4577۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کوئی بیماری متعدی ہے اور نہ کوئی بدشگونی ہے اور الو منحوس ہے، اور نہ ماہ صفر اور مجذوم سے ایسے بھاگو جیسے تو شیر سے بھاگتا ہے۔ حدیث نمبر 4578۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کوئی بیماری متعدی ہے اور نہ الو منحوس ہے اور نہ ہی ماہ صفر۔ یہ سن کر ایک دیہاتی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان اونٹوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو ریگستان میں رہتے ہیں اور وہ ہرن معلوم ہوتے ہیں؟ اس میں ایک خارش زدہ اونٹ شامل ہو جاتا ہے تو وہ انہیں بھی خارش لگا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر پہلے اونٹ کو کس نے خارش زدہ کیا؟ حدیث نمبر 4579۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کوئی بیماری متعدی ہے اور نہ الو منحوس ہے اور نہ کوئی ستارہ منحوس ہے اور نہ ہی سفر منحوس ہے۔ حدیث نمبر 4580۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی بیماری متعدی ہے، نہ ماہ سفر منحوس ہے اور نہ کوئی بھوت ہے۔ حدیث نمبر 4581۔ عمر بن شرید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وفد ثقیف میں ایک مجذوم شخص تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ تیری بیعت ہو گئی ہے، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ۔ حدیث نمبر 4582۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل لیتے تھے اور آپ بدشگونی نہیں لیتے تھے اور آپ اچھے نام پسند کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4583۔ قطن بن قبیصہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرندوں کے ذریعے فعل لینا، لکیریں کھینچ کر فعل لینا اور بدشگونی لینا جادو کی اقسام ہیں۔ حدیث نمبر 4584۔ عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی لینا شرک ہے۔ آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا، اور ہم میں سے اگر کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے تو اللہ توکل کے ذریعے اسے ختم کر دیتا ہے۔ ابو داؤد ترمذی۔ حدیث نمبر امام ترمذی نے فرمایا کہ میں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری کو بیان کرتے ہوئے سنا، سلیمان بن حرب اس حدیث کے متعلق کہا کرتے تھے، اور ہم میں سے کسی کے دل میں اس کے متعلق خیال آتا ہے تو اللہ توکل کے باعث اسے ختم کر دیتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جملہ ابن مسعود کا قول ہے۔ حدیث نمبر 4585۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجذوم شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ ہی کھانے کے برتن میں رکھا اور فرمایا، اللہ پر اعتماد و بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے کھاؤ۔ حدیث نمبر 4586۔ سعد بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ الو منحوس ہے اور نہ کوئی بیماری متعدی ہے اور نہ ہی کوئی بدشگونی ہے، اور اگر بدشگونی یعنی نحوست کسی چیز میں ہوتی تو گھر، گھوڑے اور عورت میں ہوتی۔ حدیث نمبر 4587۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے لیے نکلتے تو آپ یا راشد رہنمائی پانے والے یا نجی کامیابی پانے والے کے الفاظ سننا پسند فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4588۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے۔ جب آپ کسی عامل، گورنر و حکمران کو بھیجتے تو اس کا نام دریافت فرماتے، اگر آپ کو اس کا نام پسند آتا تو آپ اس سے خوش ہوتے اور اس خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر نظر آتے، اور اگر آپ اس کا نام ناپسند کرتے تو اس کی ناپسندیدگی آپ کے چہرے پر نظر آتی، اور جب آپ کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس کا نام دریافت فرماتے، اگر آپ کو اس کا نام اچھا لگتا تو آپ خوش ہوتے اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر دکھائی دیتے، اور اگر اس نام کو ناپسند فرماتے تو
گواری کے اثرات آپ کے چہرے پر نمایاں ہوتے۔ حدیث نمبر 4589، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم ایک گھر میں تھے جس سے ہمارے افراد اور اموال میں اضافہ ہوا، پھر ہم نے وہ گھر بدل لیا تو ہمارے افراد و اموال میں کمی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر کو چھوڑ دو کیونکہ یہ گھر اچھا نہیں۔ حدیث نمبر 4590، یحییٰ بن عبداللہ بن بحیر بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بتایا جس نے فروہ بن مسیک کو بیان کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارے پاس ابین نامی زمین ہے، ہماری زراعت و معیشت اسی زمین سے وابستہ ہے، لیکن وہاں کے وبا شدید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو کیونکہ بیماری کے قریب رہنا ہلاکت کو دعوت دینا ہے۔ حدیث نمبر 4591، عروہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدشگونی کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے بہتر چیز نیک فعل لینا ہے، اور وہ بدشگونی کسی مسلمان کو کام سے منع مت کرے۔ جب تم میں سے کوئی شخص ناپسندیدہ چیز دیکھے تو وہ کہے، اے اللہ، تمام بھلائیاں تو ہی لاتا ہے اور تمام برائیاں تو ہی دور کرتا ہے۔ ہر قسم کے گناہ سے بچنے اور نیکی کرنا محض تیری توفیق سے ممکن ہے۔ ابو داؤد نے اسے مرسل روایت کیا ہے۔ کتاب الطب اور جھاڑ پھونک میں جو چیپٹر ہے وہ ہے کہانت کا بیان۔ کہانت کیا ہے؟ حدیث نمبر 4592، معاویہ بن حکم بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کچھ ایسے امور و معاملات ہیں جو ہم دور جاہلیت میں کیا کرتے تھے، ہم کہانوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہانوں کے پاس نہ جایا کرو۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، ہم پرندوں کے ذریعے فال لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے تم میں سے کوئی اپنے دلوں میں پاتا ہے، اور وہ فال لینا تمہیں کام کرنے سے نہ روکے۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لکیریں کھینچا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی بھی لکیریں کھینچا کرتے تھے، جس کا خط ان کے خط کے موافق ہو گیا تو وہ ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 4593، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہانوں کے بارے میں دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بعض اوقات وہ جو کہتے ہیں وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی سچی بات کو جن اوپر سے اچک لیتا ہے تو وہ پھر وہ مرغی کی آواز کی طرح اسے اپنے ساتھی کے کان تک پہنچا دیتا ہے، کہاں لوگ اس میں سے 100 سے زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 4594، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک فرشتے عنان یعنی بادلوں میں اترتے ہیں اور وہ آسمان میں ہونے والے فیصلہ شدہ امور کا تذکرہ کرتے ہیں تو شیاطین چوری سے اسے سن لیتے ہیں، پھر وہ اسے کانوں تک پہنچا دیتے ہیں اور کہاں اس کے ساتھ اپنی طرف سے 100 جھوٹ بولتے ہیں۔ حدیث نمبر 4595، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر اس سے کسی گمشدہ چیز کے بارے میں دریافت کرے تو اس شخص کی 40 روز تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 4592، 4596، زید بن خالد جہنی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ کے مقام پر رات بارش ہو جانے کے بعد نماز فجر پڑھائی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ کر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے فرمایا، میرے بندوں میں سے بعض نے اس حال میں صبح کی کہ وہ مجھ پر ایمان لائے اور کچھ نے میرے ساتھ کفر کیا۔ جس شخص نے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور اس ستاروں کا منکر ہے، اور ہاں وہ شخص جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی سقوط کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ حدیث نمبر 4597، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ آسمان سے کوئی برکت نازل کرتا ہے تو لوگوں کا ایک گروہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ اللہ بارش نازل کرتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 4598، ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے علم نجوم حاصل کیا تو اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا، اور وہ حصول سحر میں جس قدر بڑھتا گیا اسی قدر وہ حصول علم نجوم میں بڑھتا گیا۔ حدیث نمبر 4599، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی، یا اس نے اپنی اہلیہ سے جبکہ وہ حالت حیض میں ہو جمع کیا، یا اس نے اپنی اہلیہ کی پشت میں جمع کیا تو وہ اس سے بیزار ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر اتاری گئی ہے۔ حدیث نمبر 4600، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ آسمان پر کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے فرمان سے ڈرتے ہوئے
اپنے پر ہلاتے ہیں جیسا کہ چٹان پر زنجیر مارنے کی آواز آتی ہے۔ جب ان کے دلوں سے خوف جاتا رہتا ہے تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ مقرب فرشتے کہتے ہیں اس ذات نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہ بلند اور بڑا ہے۔ چنانچہ چوری سے سننے والے اس فیصلے کو سن لیتے ہیں اور چوری سننے والے اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں۔ اور سفیان راوی نے اپنی ہتھیلی کے ذریعے اس کی کیفیت بیان کی۔ انہوں نے اس ہتھیلی کو کھولا اور انگلیوں کے درمیان فاصلہ کیا، چنانچہ اوپر والا بات سنتا ہے، وہ اس بات کو اپنے نیچے والے کو پہنچا دیتا ہے، پھر وہ اپنے سے نیچے والے تک پہنچا دیتا ہے، حتیٰ کہ اس طرح ہوتے ہوئے آخری ساحر یا کاہن کی زبان تک پہنچا دیتا ہے۔ اور بعض اوقات شیطان کے پہنچانے سے پہلے شہاب ثاقب اسے لگ جاتا ہے، اور وہ کبھی شہاب ثاقب کے اس تک پہنچنے سے قبل وہ القاع کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر بتاتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ کیا اس نے فلاں وقت اس طرح نہیں کہا تھا؟ اس کلمے کی وجہ سے جو آسمان سے سنا گیا کا تصدیق ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 4601۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار صحابہ میں سے ایک صحابی نے مجھے بیان کیا کہ اسی اثنا میں کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ ٹوٹا اور روشن ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا جب وہ دور جاہلیت میں اس طرح ستارہ ٹوٹتا تھا تو تم کیا کہا کرتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تاہم یہ کہا کرتے تھے اس رات کوئی عظیم آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی عظیم آدمی فوت ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارہ نہ کسی کی موت پر ٹوٹتا ہے اور نہ ہی کسی کی حیات پر، لیکن جب ہمارا رب بابرکت ہے نام اس کا کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو حاملین عرش تسبیح بیان کرتے ہیں اور بعد ازاں ان سے قریب آسمان والے فرشتے سبحان اللہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ تسبیح کی آواز آسمان دنیا کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے قریب ہوتے ہیں وہ حاملین عرش سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو وہ انہیں بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا ہے۔ آسمان والے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں حتیٰ کہ یہ خبر آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے، چنانچہ شیاطین اس بات کو اچک لیتے ہیں اور وہ اپنے ساتھیوں کو القاع کر دیتے ہیں، اور اسی دوران انہیں انگارے مارے جاتے ہیں۔ جو خبر وہ اصل شکل میں القاع کر دیتے ہیں وہ تو حق اور درست ہوتی ہے، لیکن وہ اس میں اور ملا لیتے ہیں اور اضافہ کر لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 4602۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ستارے 3 مقاصد کے لیے پیدا فرمائے ہیں، انہیں آسمان کے یہ باعث زینت بنایا، شیاطین کے یہ مار اور علامت و نشانات جن کے ذریعے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ جس نے ان کے علاوہ کچھ اور بیان کیا اس نے غلطی کی، اپنا حصہ عمر ضائع کیا اور ایسی چیز کا تکلف کیا جو وہ نہیں جانتا۔ امام بخاری نے اسے معلق روایت کیا ہے، اور رزین کی روایت میں ہے کہ اس نے ایسی چیز کا تکلف کیا جو نہ تو اس کے متعلق ہے اور نہ اسے اس کا علم ہے، اور جس کے علم سے انبیاء اور فرشتے بھی عاجز ہیں۔ حدیث نمبر 4603۔ ربی سے اسی طرح مروی ہے، نیز انہوں نے یہ اضافہ نقل کیا کہ اللہ کی قسم اللہ نے کسی ستارے میں نہ تو کسی کی زندگی رکھی اور نہ اس کا رزق رکھا ہے اور نہ اس کی موت رکھی ہے، وہ تو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ستاروں کا فقط بہانہ بناتے ہیں۔ حدیث نمبر 4604۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے بیان کردہ فوائد کے علاوہ علم نجوم میں سے کوئی حصہ سیکھا تو اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا۔ نجومی کاہن ہے اور کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے۔ حدیث نمبر 4605۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ 5 سال تک بارش روک لے پھر اسے برسا دے تو لوگوں میں ایک جماعت کافر ہو جائے گی، وہ کہیں گے ہم پر مجدہ ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ ویڈیو یہاں پہ کتاب و طب اور جھاڑ پھونک کے بیان کے حوالے سے یہاں پہ یہ چیپٹر ختم ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو یہاں تک پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔